الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم مطمئنین انشاءاللہ الی یوم الدین۔ کچھ بھی عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت خاتم پیغمبراں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مکمل ایمانداری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ اور حالات کو دیکھتے ہوئے پوری دیانتداری کے ساتھ ایک بار درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر سال کی طرح امسال بھی پروگرام شروع ہے، مگر ہر سال جو ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ کچھ الگ اعتبار سے شروع کرتا تھا، تو میرا نمبر آئے تک کہ عالی جماعت مسجد کے باہر چلی جاتی تھی، اس لیے ہم نے سوچا ہر سال سے اس سال کچھ چینج کر دیا جائے کہ پہلے ہم بول لیتے ہیں، پھر بعد میں کسی کو بولنا ہوگا تو وہ پڑھے گا بولے گا، تاکہ میری بات کو سنتے ہوئے کم سے کم 1 گھنٹہ پوری جماعت رہ گئی تو میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ سب لوگ سن کے جائیں گے۔ اس لیے ہر سال کی طرح تو پروگرام شروع ہے، مگر اس سال ہم نے چینج کر دیا، میٹھا پہلے اور کھارا بعد میں، ایسا کچھ تو بھی انتظام ہے۔ تو آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش ہے، جماعت تو باہر نہیں گئی ہے مگر کچھ لوگ خارج مسجد میں چلے گئے، اگر ان کو تکلیف نہ ہو تو وہ بھی اندر آ جائیں، یہ جو باہر کے حصے میں وہ بھی اندر آ جائے تو مزہ کچھ اور ہو جائے گا انوکھا۔ آپ لوگ آ جائیے، ارے جتنا قریب ہوں گے اتنے ہی رب کی رحمت سے بھی قریب ہوتے جائیں گے۔ آج کی رات بہت عظمت والی رات ہے، آ جائیے، اندر آ جائیے۔ ویسے اس بار شب معراج میں مجھ کو لگتا ہے لوگ ہی کم آئے ہیں، حالانکہ جمعے میں نے اعلان کیا تھا کہ میں تقریر جو ہے تو اس انداز سے کرنے والا ہوں، پھر بھی لوگ نہیں آئے۔ آپ قسمت والے ہو، نصیب والے ہو کہ آپ یہاں آ گئے ہو، یہ کرم ہے پروردگار عالم کا اور احسان عظیم ہے۔ اب آپ اگر جتنے دیر بیٹھے رہے مکمل دیانتداری سے اگر آپ یہاں تشریف فرما رہے تو انشاءاللہ میرا یقین کہتا ہے جتنے بیمار بیٹھے ہیں وہ شفا یاب ہو جائیں گے، اور جتنے گنہگار ہیں وہ پاک ہو جائیں گے، اور جب تک دنیا میں رہیں گے تو مسکراتے رہیں گے اور قبر میں اٹھیں گے تو مچلتے رہیں گے۔ تب میں اپنی تقریر کی شروعات ایک اور حدیث بتا دوں آپ کو تاکہ مجھے بیچ میں بولنا نہ پڑے، پوری تیاری پہلے ہی سے کرا دیتا ہوں۔ احیاء العلوم جلد اول باب فی فضیلت التسبیح قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی سنی خوش عقیدہ مسلمان بندہ ہو یا بندی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگاتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ نخلۃ فی الجنہ، کل قیامت کے دن اس پھلدار درخت کے سائے میں وہی بیٹھے گا جو دنیا میں سبحان اللہ کہے گا۔ تب ہم کو یہ دیکھنا ہے، آپ تقریر بھی سنتے رہیے اور گاہے بگاہے درخت بھی لگاتے رہیے گا، تو بولیے ایک بار ہاں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کر چکا ہوں، 2-4 اشعار سن لیتے ہیں پہلے، جو معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔
فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بالا حضرت کی شاعری جو ہے سمجھ لینا اور سمجھ کر کے اس کو یہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ شاید آپ کے لیے وہ الفاظ گاڑھے چلے جائیں، دوسری زبان میں بیان کر دوں کہ فلک بولا کہ مجھ پہ عرش و سورج ہیں ستارے ہیں، فلک بولا کہ مجھ پر عرش و سورج ہیں ستارے ہیں، زمیں بولی کہ مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں، فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکاں اور لامکاں بھی ہے، فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکاں اور لامکاں بھی ہے، زمیں بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے، فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمے ہیں فرشتے ہیں، فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمہ ہیں فرشتے ہیں، زمیں بولی یہ سب سبز گنبد کو ترستے ہیں، اور سنیوں گنبد خضرا کو ہم ایمان کہتے ہیں، سنیوں گنبد خضرا کو ہم ایمان کہتے ہیں، جس میں نبی ابو بکر و عمر کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر سے درود پاک پڑھ لیا جائے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سائنس کے بارے میں نے کہا تو کچھ بتاؤں گا، حالانکہ مجھ سے زیادہ سائنس آپ نے سمجھا اور پڑھا ہوگا، مگر تھوڑا بڑا میں جو جان رہا ہوں، میں اس کا جتنا میں جانتا ہوں اتنا آپ کو بتا دوں۔ میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ قرآن مقدس میں 3 مقامات پہ فرمایا ہے۔ پہلی وہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ کی پہلی آیت ہے، اور یہیں سے یہ سورہ شروع ہو رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو آج سائنس بہت ترقی کر لیا ہے، 2 چیز سائنس کے اندر بہت زیادہ مشہور و متعارف ہے، اور جس کے لیے سائنس آج کی بہت پریشان ہے، ایک کا نام ہے ٹائم اور دوسرے کا نام ہے اسپیس۔ یہ آج کی سائنس اس کے پیچھے بہت زیادہ گھوم رہی ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تو یہاں سبحان الذی سے لے کر کے لیلا تک یہ ٹائم کا ذکر ہے، راتوں رات یہ ٹائم ہے، اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یہ اسپیس ہے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک یہ اسپیس ہے، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیلا یہ کیا ہے؟ ٹائم، وقت ہے۔ 1905 میں تھوڑے آپ کو مطلب یہ کہ میری گفتگو بظاہر جو پڑھے لکھے ہوں گے ان کے لیے تو بہت آسان لگے، 2 منٹ بات کروں گا، زیادہ نہیں بات کروں گا، پھر وہ اپنی روحانیت کے مقام پہ ہم آ جائیں گے جو ہمارا اصل موضوع ہے، مگر 2 منٹ سائنس کی بات کر لیتے ہیں کہ سائنس والے بھی معراج کی کس طریقے سے مان رہے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے معراج کے تعلق سے۔ تو 1905 میں البرٹ آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کیا تھا، یہ بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دماغ کا استعمال جو انسانوں نے کیا ہے بہت کم کیا ہے، اور زیادہ کرنے والوں میں البرٹ آئنسٹائن کا نام آتا ہے، جس نے 7% دماغ کا استعمال کیا، 7% کیا۔ اب اس نے 7% کیا، جس سے آپ اندازہ لگا لو جب 7% اپنے دماغ کا استعمال کرنے والا اتنی بڑی تھیوری دے رہا ہے تو آپ کتنا % اپنے دماغ کا استعمال کر رہے ہو؟ آپ بھی کچھ استعمال کرو دماغ کو۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی تھیوری میں کہا جس کا نام ہے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیویٹی، اس میں اس نے یہ کہا کہ مادہ، انرجی، کشش، گریویٹی یہ تمام چیزیں آپس میں خاص تعلق رکھتی ہیں، آپس میں ایک خاص تعلق رکھتی ہے، اور ان چیزوں کو اگر الگ کر دیا جائے تو الگ الگ کسی کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اسی دنیا میں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، اور جب ان جگہوں پہ ہم جائیں تو اسپیس بدلنے سے ٹائم کا فرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر برہم پوری میں مغرب کی اذان 6:40 پہ ہو رہی ہے
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ہندوستان میں 6:40 مغرب کی اذان ہو رہی ہے. اسپیس بدلنے سے ٹائم کا فرق ہو جاتا ہے, ہونا نا. اس کے بعد اس نے اسٹیبلش کرتے ہوئے یہاں تک یہ کہا کہ اسپیس کا اور ٹائم کا اتنا بڑا فرق بتاتا ہے, جیسے کہ قرآن کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے, لیلا یہ زمان ہے, وقت ہے, ٹائم ہے, اور من المسجد الحرام یہاں سے وہاں تک یہ اسپیس ہے. یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی روشنی کے ذریعے سے اسپیس کا سفر کرے, فضا میں اوپر آسمان میں سفر کرے روشنی کی رفتار سے, اور روشنی کی رفتار کیا ہے, اس نے کہا کہ روشنی یعنی البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے. اس نے کہا اپنی تھیوری میں 1905 میں کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے, اور اس کو اگر کلومیٹر میں کہا جائے تو تقریباً 1 سیکنڈ کے اندر روشنی 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے, جو اس نے تھیوری میں بیان کیا. یعنی روشنی اتنی تیز رفتار ہے. تو البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان روشنی کے ذریعے سفر کرے, یعنی جو روشنی کی رفتار ہے یعنی 1,86,000 میل, اس رفتار سے اگر کوئی سفر کر رہا ہے, مثال کے طور پر 2 بھائی اکٹھے پیدا ہوئے اور ایک زمین پہ رہا اور ایک نے روشنی کی رفتار سے سفر شروع کیا اور 10 سال سفر کرتا رہا. 10 سال اس نے سفر کیا تو 10 سال سفر میں گزر گئے, تو جو زمین پہ اس کا بھائی تھا, یعنی 2 بھائی اکٹھے پیدا ہوئے, جوڑوا پیدا ہوئے, ایک زمین پہ رہا اور ایک روشنی کی رفتار سے سفر شروع کیا, اور روشنی کی رفتار کا سفر یوں کہ 100% نہیں بلکہ 90% روشنی کی رفتار سے اس نے سفر شروع کیا. تو 90% روشنی کی رفتار سے اگر کوئی سفر شروع کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ 1,66,000 میل پر سیکنڈ 1,66,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے. کیونکہ 100% جب روشنی کی رفتار سے سفر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا 1,86,000, اور اگر 90% کی رفتار سے سفر کر رہا ہے تو مطلب ہو جائے گا 1,66,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر شروع کر رہا ہے. تو البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے اگر اس رفتار سے سفر شروع کیا, 90% روشنی کی رفتار سے سفر شروع کیا اور اس سفر میں 10 سال گزر گئے, سفر میں 10 سال گزر گئے, تو جو اس کا بھائی زمین پہ تھا اس کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہو جائے گا. مگر جو سفر میں گیا ہے 90% روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے, اس کی عمر میں صرف 5 سال کا فرق پڑے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کی زبان میں بول رہا ہوں میں, اور حالانکہ اس نے بہت کچھ کہا ہے اپنی اس تھیوری میں, مگر میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, دماغ کو اپنے اور آپ کے بوجھل کرنا نہیں چاہتا ہوں. صرف ایک خاص بات, خاص نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جا رہا ہوں. اس کا مطلب اس کے بعد یہ کہتا ہے اگر دھیرے دھیرے وہ ترقی شروع کرے اور 90% کے علاوہ اگر رفتار بڑھاتے ہوئے 95% کی رفتار سے سفر شروع کر دے تو 5 سال کے بجائے جو سفر میں ہے اس کی عمر میں صرف 2 سے 2.5 سال کا فرق آئے گا, اور زمین والا جو اس کا بھائی اس کی عمر میں 10 سال کا فرق آ جائے گا. ارے سائنس کی بات سمجھ, ہاں یا نہیں بولو, ہاں سمجھ رہے ہیں نا, یہ آپ کی ہی بات ہے, 10 سال کا فرق. اور اگر بڑھاتے بڑھاتے اس کی رفتار 100% تک چلی جائے تو یہ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان 100% روشنی کی رفتار سے سفر شروع کرے اسپیس میں, اور اس وقت اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ اسپیس ٹائم سکڑ جائے گا کہ جس حال میں جس عالم میں وہ زمین سے اوپر گیا ہے 100 سال گزر گئے, اگر 100% روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے واپس آئے گا تو اس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی کم نہیں ہوگا. یہ سائنس کہہ رہا ہے, یہ سائنس کہتی آج کی, یہ سائنس کا یہ ہے 1%. اور یہ روشنی کیا ہے؟ برق. روشنی کیا ہے؟ برق یعنی روشنی. تو اگر ایک آدمی برق سے سفر کر رہا ہو, روشنی سے سفر کر رہا ہے, تو اس کا یہ حال
کہ اگر وہ 100 سال سفر کر لے واپس لوٹے تو زمان، ٹائم اور اسپیس اتنا سکڑ جائے گا کہ جس حال میں وہ چھوڑ کے گیا ہے، اگر وہ گیا وضو کا پانی بہ رہا تھا، آئے گا تو بہتا رہے گا، کنڈلی ہل رہی تھی، آئے گا تو کنڈلی ہلتی رہے گی، گیا تھا بستر گرم تھا، آئے گا تو بستر گرم ہی رہے گا۔ یہ ایک روشنی پر کا سفر یہ کر رہا ہے، تو اس کا یہ حال، اس کا یہ عالم، یہ سائنس کر رہا ہے۔ اور ہمارے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا سفر جو کیا، وہ برق پر نہیں، ایک روشنی پر نہیں، براق یعنی اربوں خربوں روشنیاں، ایک روشنی نہیں، براق یعنی اربوں خربوں روشنیاں، اور اربوں خربوں روشنیاں پہ جب سرکار نے سفر شروع کیا اور اس کے بعد سفر کر کے آئے، تو عالم یہ تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، وضو بنا کے گئے تھے، پانی بہ رہا تھا، کنڈلی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، ایک عرش میں گئے اور آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سائنس میں اور معجزہ میں فرق کیا ہوا؟ سائنس کا یہ کہنا ہے، حالانکہ البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے، اس نے تھیوری دینے کے بعد کہا یہ پوسیبل نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اس نے نتیجہ دے تھیوری دی اور کہا اگر ایسا ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ کیا کہا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، اگر ایسا ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ یہ تھیوری اس نے 1905 میں دیا، صدی بیت گئی، 100 سال کے قریب ہو گیا۔ آج کی موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ کیا کہتی ہے؟ وہ 100 سال ہو گئے اس کو ادھر کہے ہوئے۔ آج کی جو موجودہ سائنس ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ایسا ممکن ہے، یعنی سائنس ناممکن سے ممکن پر آئی آج، اور مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے ناممکن کو واقعہ کر کے دکھا دیا۔ یہی ہے معراج، واقعہ کر کے دکھا دیا۔ اور اس کے بعد سائنس نے کیا کہا کہ اس سفر میں جب اسپیس مکان سکڑ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کا حجم بھی سکڑ جائے گا، سمجھ رہے نا؟ اسپیس وہ بھی سکڑ جائے گا، ٹائم وہ بھی سکڑ جائے گا، اور ساتھ ساتھ جسم کا حجم بھی سکڑ جائے گا، یہ سائنس کہتی ہے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اسپیس سکڑ گیا، ٹائم سکڑ گیا، مگر جسم مصطفیٰ نہیں سکڑا، کچھ اس میں فرق نہیں آیا، اس لیے کہ جسم اس وقت سکڑتا ہے جب جسم مادیت سے بنا ہو، اور اگر جسم نورانیت سے بنا ہوگا، جسم اگر نور ہوگا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اسپیس تو سکڑ جائے گا، ٹائم تو سکڑ جائے گا، مگر جسم کا حجم نہیں سکڑے گا۔ اور یہی معراج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو، اب اپنی اصل موضوع پہ آ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو دماغ لگتا ہے بوجھل ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں سوچ رہے ہیں، جانکاری کی بات تھی، میں اتنا جانتا تھا تو میں نے سوچا چلو آپ کو ہی بتا دوں، شاید آپ کی جانکاری مجھ سے اور زیادہ بھی ہو اس معاملے میں، صرف اس معاملے میں، کیونکہ آپ نے مجھ سے زیادہ سائنس کو پڑھا ہے، دنیا کو جانا ہے، اور دین کے معاملے میں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں، مگر دنیا کے معاملے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے۔ بہرحال اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جسم کا مادہ نہیں سکڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جو معجزات عطا فرمائے، وہ معجزات اس زمانے کے لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیے۔ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا، اس زمانے میں جادو کا زور تھا۔ کیا تھا؟ اس زمانے میں جادو کا زور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے مقابلے کے لیے 1000 بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا تھا، اور وہ جادوگر جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے سامنے آئے
تو انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، سانپ بن کے رسی چلنا شروع ہو گیا، سانپ بن کر کے رسیاں چلنے لگی، اور جب سانپ بننے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا، 1000 جادوگروں نے میدان مقابلے میں فرعون کی موجودگی میں سینکڑوں رسیاں ڈالی، رسیاں سانپ بن گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا لاٹھی کو ڈالا تو وہ لاٹھی اژدہا بن گیا، سانپ نہیں اژدہا بن گیا، اور اژدہا بننے کے بعد سارے سانپ کو ہضم کر گیا، سب کو یہ کر گیا۔ تو جادوگروں نے اتنا جیسے ہی دیکھا بیک زبان ہو کر کے کہا قالوا آمنا بے رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم لوگ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ سب سجدے شکر میں گر گئے، سب سجدے شکر میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے یہ کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ فرعون نے کہا یہ کھلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ بظاہر جادو کی طرح دکھ رہا تھا، وہ بظاہر جادو کی طرح دکھ رہا تھا کہ انہوں نے رسیاں ڈالی، سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، اژدہا بن گیا، بظاہر وہ معجزہ جادو کی طرح دکھ رہا تھا۔ مگر جادوگروں سے جب فرعون نے پوچھا ارے اتنی جلدی تم نے ہار کیوں مان لیا، موسیٰ کا کلمہ کیوں پڑھ لیا، وہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، جادوگروں نے کہا اے فرعون سن لے، تو جادوگر ہے یا ہم جادوگر ہیں؟ کہا نہیں تم لوگ جادوگر ہو، ہم جادو نہیں جانتے ہیں۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا، جادو کے تمام چیزیں ہمیں معلوم ہے، میرا جو کام تھا وہ جادو کا تھا، موسیٰ کا جو فعل ہے وہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ کچھ اور۔ اس لیے سارے جادوگر سرنگو ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ویسے ہی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا فرمائے کہ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو اس وقت طب یونان کا بہت بول والا تھا۔ آج بھی طب یونان کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، بہت بڑی بات تھی۔ طب یونانی طب کا یہ عالم تھا اس زمانے میں کہ طب یونان والے بڑے بڑے مریضوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے اور بہت دوائیوں کا بول والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یونان کے طب کو، حکیموں کو چیلنج کیا کہ اے طبیبوں، اے حکیموں، تم اندھوں کو ٹھیک کرتے ہو، دوائی دیتے ہو، وہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم، مگر میں وہ ہوں کہ مادر ذات اندھے کو پھونک دیتا ہوں تو آنکھ آ جاتی ہے۔ گوڑ کے مریضوں کو تم دوا دیتے ہو، ٹھیک نہیں ہوتا، میں ہاتھ پھیر دیتا ہوں تو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بیماروں کو شفا کرتے ہو، مگر میرا حال یہ ہے کہ جو مر گیا قبر میں پڑا ہے، گڑا ہے، کہہ دوں ہم باذن اللہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، واقعی میں یہ میرا کام نہیں۔ تو سارے وہ طبی یونان حکیم سرنگو ہو گئے اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو ان کا زمانہ 100 سال کا تھا، کسی کا 200 سال کا تھا، مگر ہمارے نبی کا زمانہ نہ جانے کتنے سال کا ہے، قیامت تک انہی کا زمانہ۔ آج بھی ہم اور آپ زمانے محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ ان نبیوں کو، رسولوں کو جو ہم نے معجزات کمالات دیے، 100-200 سال کے اندر کی بات تھی، کیا ہونے والا تو اس کے مطابق ہم نے دے دیا۔ اور یہ میرے حبیب کا زمانہ ہے جو قیامت تک چلے گا، اور اس زمانے میں دماغ انسان کا بہت زیادہ دوڑے گا کہ ہواؤں میں وہ پرواز کرے گا، وہ ہواؤں میں سفر کرے گا۔ سائنس آج سب سے زیادہ جس کے پیچھے پڑی ہے اس کا نام ہے ٹائم اور اسپیس،
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو جو معجزہ معراج عطا فرمایا وہ بھی اسی سے منسلک ہے، جس کا مطلب ہے ٹائم اور اسپیس، کہ آج کی سائنس صرف اس کو پتہ لگا رہی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کر کے دکھا دیا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب درود شریف پڑھ لیے، اب آ جائیے قرآن کے اوپر، جو ہمارا روحانی مقام ہے اور یاد کی رات کا عنوان ہے، وہ بھی عنوان سے لگی ہوئی بات تھی جو میں نے بیان کی اس سے بیشتر، وہ بھی گفتگو اسی سے لگی ہوئی تھی، مگر اب مکمل قرآن کی ترجمہ کر رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں۔ قرآن میرا فرما رہا ہے سبحان الذی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا یہ معراج خواب کا ہے، میں نے جمعہ میں اس کا جواب دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ معراج جو اللہ نے اپنی حبیب کو عطا، یہ خواب میں عطا فرمائی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج ہے یہ معراج روحانی ہے۔ اگر یہ معراج خواب کا معاملہ ہوتا یا روحانی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اپنی ذات کی قسم کھا کے بیان نہیں فرماتا، کیونکہ چھوٹی بات کے لیے اتنی بڑی قسم نہیں کھائی جاتی ہے۔ میں نے کل بتایا نا آپ کو، ہاں یاد ہے نا، وہ صرف سرسری جائزہ لیتے ہوئے، کیونکہ ترجمہ کر رہا ہوں تو مکمل تشریح کے ساتھ کر لیا جائے۔ سبحان الذی، تو پھر پاک ہے وہ ذات، تو اللہ تعالیٰ نے قسم سے یاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، معراج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، سرکار کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے بعد از قرآن۔ قرآن کے بعد سرکار کا معراج سب سے بڑا معجزہ، کیونکہ یہ معراج سرکار کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی کو اس مقام پہ لے جا کے بیان کرتا ہے جہاں پوری کائنات میں سے کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ معراج کا واقعہ ہے قرآن میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو سیر پہ راتوں رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں اپنے حبیب کے واقعے معراج کو بیان فرمایا۔ معراج کا واقعہ ہے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار کی ذات کی پاکی سے اس آیت کی شروعات ہوتی، یعنی پاک ہے وہ میرا حبیب جو معراج کے لیے آیا، ایسا ہونا چاہیے نا۔ مگر مضمون معراج کا ہے، بیان معراج کا ہے، تذکرہ معراج کا ہے، عنوان اللہ نے اپنی ذات سے شروع کیا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ سمجھ رہے نا؟ اور ایسے ہی پروردگار عالم نے سورہ الفتح میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح میں صحابہ کرام کے تعلق سے بیان فرمایا۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن شریف کنز الایمان ہے۔ یہ صرف کیا ہے؟ قرآن شریف ہے، کنز الایمان ہے، پڑھ کر کے دیکھ کے آپ کو بتانے کے لیے کہ قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ ہے۔ سورہ الفتح میں پروردگار عالم نے صحابہ کرام کے بیان سے صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کو جب بیان فرمایا، والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کے مضمون کو، ان کے بیان کو، ان کے تذکرے کو، ان کی رفعت، ان کی ایمان، ان کی شان کو بیان فرمایا، تو وہاں اس آیت کی شروعات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے پہلے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان کا تذکرہ فرمانا چاہا، بیان صحابہ کا تھا، مضمون صحابہ کا تھا، عنوان اپنے حبیب کا لگایا۔ ویسے ہی پروردگار عالم نے فرمایا کہ محبوب، جب تمہارے غلاموں کا تذکرہ تھا، تمہیں ماننے والوں کا تذکرہ تھا، ان کی عظمت و شان کا بیان تھا، وہاں پہ ہم نے عنوان تیرے نام کا لگایا، اور یہاں تیری شان کا تذکرہ ہے، تیری رفعت کا بیان ہے، تیری عظمت کا مضمون ہے، بیان میں یہاں پہ عنوان میں اپنے نام کا لگا رہا ہوں، کیونکہ آدمی
मजमून को कब पढ़ता है? मजमून को कब पढ़ता है? अरे किताब आप खरीदते हैं, उन्वान देख के ना खरीदते हैं कि हमें कंजुल ईमान खरीदना है। क्यों खरीदना भाई? जिसमें आला हजरत ने तर्जमा किया है। अब आप कंजुल ईमान सिर्फ नाम देख करके, उन्वान देख करके आपने खरीदा है, पढ़ेंगे कब? ये तो 700-800 सफ़हात में फैली हुई है। जब घर लाएंगे, जब आप इसका मुताला करेंगे, तब आ जाकर के आप पूरा मजमून पढ़ेंगे। और आपने जो खरीदा वो सिर्फ उन्वान देख करके खरीदा है। कंजुल ईमान को खरीदा, उन्वान देख करके खरीदा। तो मजमून सहाबा का था, उन्वान अपने हबीब का लगाया। यहाँ पे मजमून मुस्तफ़ा का है, उन्वान अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का लगाया। अब इसी से मैं अपने बयान का आगाज़ कर रहा हूँ। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। परवरदिगार आलम ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे मेराज का जो तज़किरा फरमाया, तो यहाँ पे अपनी पाकी से शुरू किया कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने ख़ास बंदे को रातों रात। यहाँ पे एक बात और सुन लीजिए कि कुरान में है असरा बिअब्दिही लैला, ले गया अपने बंदे को रातों रात। तो अल्लाह तबारक व तआला, किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि हम तो बयान करते हैं, तज़किरा हम ये करते हैं कि नुमाइंदे ख़ास को भेजा अल्लाह ने, हज़रत जिब्रील को भेजा, बुराक भेजा, सवारी के इंतज़ाम भेजा किया। किसी को बुलाने के 3 तरीके होते हैं जो मैंने कल बयान किया। किसी को बुलाने के 3 तरीके होते हैं जो आप कल सुन चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने उन 3 तरीक़ों में से वो तरीक़ा अपनाया कि महबूब खुद आओ नहीं, बल्कि बुलाने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम करके किया कि आ जाइए। इसके लिए सवारी भी भेजी और नुमाइंदे ख़ास का इंतज़ाम इंसराम भी फरमाया। अल्लाह की बारगाह में हज़रत जिब्रील से बढ़ कर के कोई नुमाइंदा नहीं। सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील को नुमाइंदा बना के भेजा, सवारी के लिए बुराक भेजी। और जब कुरान में आयत करीमा नाजिल फरमाई और हमें बताया, तो यहाँ न जिब्रील का नाम न बुराक का पता, फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे, कोई किसी के ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि क्या अल्लाह ताला खुद साथों साथ ले जा रहा था? माज़अल्लाह, ऐसा सोच सकते हैं ना। ऐसे लोग हैं जो एतराज़ करने वाले कर सकते हैं। उस ज़माने में जैसे मेराज का इनकार अबू जहल ने किया, अबू लहब ने किया, उतबा ने किया, शैबा ने किया, आज के ज़माने में भी मेराज का इनकार हो रहा है। नाम बदल गया है, वहाबी कर रहे हैं, नजदी कर रहे हैं, कादियानी कर रहे हैं, देवबंदी कर रहे हैं, राफजी कर रहे हैं, तबर्राई कर रहे हैं, मुनाफिकीन कर रहे हैं, हासिदीन कर रहे हैं, जालिमीन कह रहे हैं। जितने किस्म के बेदीन हैं आज भी ये इनकार कर रहे हैं। ये क्या है? ख्वाब का है? इनकार ही तो है। ये क्या है? रूहानी है? इनकार ही तो है। हमारा ईमान व अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को जो मेराज कराई, ये ख्वाबी नहीं, ये रूहानी नहीं, जिस्म व जिस्मानियात के साथ कराई। तो कोई सोच सकता है कि क्या रब साथ साथ था? क्या रब साथ साथ था? मक्का से लेकर के बैतुल मुक़द्दस तक साथ साथ था? हाँ, अगर ये तराश कोई करे तो हम तुम्हें इसका जवाब दे रहे हैं। कोई कह दे क्या रब साथ साथ था, तो कहना हाँ, अल्लाह साथ साथ था, रब साथ साथ था। और अगर कोई पूछे क्या जवाब, कहा कुरान पढ़ लो। क्या जवाब? कहा कुरान की आयत बता रहा हूं कि हाँ, रब साथ साथ था। याद करो सिर्फ इतनी आयत करीमा। सफर है, मक्का से सरकार मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं। मक्का से सरकार मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं। साथ में अबू बकर है, सवारी के लिए ऊँटनी है, गारे सौर में क़याम है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ इतना ही कहा कि या रसूलल्लाह, दुश्मन का डर है, दुश्मन का खौफ है। इतना ही कहा था सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2 हैं, इतना ही कहा। सरकार ने फरमाया वला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर गम ना कर, खौफ ना खा, अल्लाह हमारे साथ है। अरे वो मक्का से मदीने का सफर, मक्के से
مدینے کا سفر اللہ ساتھ، اور یہ معراج کی شب، معراج کا سفر جبریل ساتھ، براق کی سواری اور اللہ ساتھ نہ ہو؟ ارے ظاہر سی بات ہے، جب اتنے چھوٹے سے سفر میں، مکے سے مدینے کے سفر میں اللہ ساتھ، تو یہاں بھی اللہ ساتھ۔ پھر بھی کوئی اگر کہے کہ نہیں یار یہ کیسے مانیں گے، ہیں نا ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گئے تھے تبلیغیوں کے یہاں جماعت میں، وہ بھی تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں یار، ساری باتیں میں نے ان کی سنا، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، کہیں کوئی فالٹ نہیں ہے، کہیں کوئی ڈیفالٹ والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تیری بات مان جاتے ہیں، مگر جب تک تو نہیں گیا تھا چلے میں سلام پڑھتا تھا، جب تک تو نہیں گیا تھا اجتماع میں اس وقت تک تو انگوٹھا چومتا تھا، جب تک تو نہیں گیا تھا چلے میں اس وقت تک تو مزاروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتا تھا۔ اگر اس کا سب کام صحیح تھا اور یہ کام جاننے کے بعد چھوٹا کیسے؟ منع کیا کس نے؟ روکا کس نے؟ اگر اس نے سب صحیح کہا تو اب تک تیرا باپ کرتا تھا، اس سے پہلے تو کرتا تھا، آنے کے بعد تو بدلا کیسے؟ آنے کے بعد تیرے اندر چینجنگ آئی کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھاتا شہد ہے پلاتا زہر ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے اور یہ کہے کہ نہیں یار ایسے کیسے اللہ ساتھ تھا، ہے ایسے لوگ کہہ دیں گے تو کیا کہو گے؟ ہاں تھا اللہ ساتھ، ہاں تھا اللہ ساتھ، ہم کہتے ہیں پڑھو قرآن، رب فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم مومنوں سے، مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ ابے ظالم، جب رب مومن سے، مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہے، معراج کا سفر ہے، جبریل ساتھ ہے، براق کی سواری ہے، تو رب ساتھ نہ ہوگا؟ ارے جب تیرے ساتھ رب ہے تو اپنے حبیب کے ساتھ نہیں ہوگا؟ سمجھ گئے اتنی آیت؟ اب آگے چلو، رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب یہ سفر شروع ہوا رب کے ساتھ ساتھ، تو پھر اللہ نے پھر ایک سوال یہاں پہ ایک اعتراض اور بھی ہو سکتا ہے کہ جب رب ساتھ ساتھ تھا مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک، جب رب ساتھ ساتھ تھا تو پھر ملاقات یہیں کر لیتا، ہے نا اعتراض؟ سوال ہو سکتا ہے نا، ارے جب اللہ ساتھ ساتھ تھا مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک تو پھر ملاقات یہیں کر لیتا، پھر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا بھی سوال ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن میں نہ آئے میرے ذہن میں آئے، میں نے بتا دیا۔ اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہو تو پوچھ لینا، انشاءاللہ میں اس کا حل کر دوں گا، بتا دوں گا آپ کو جواب۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہاں صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ملاقات کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر دنیا دکھانی ہو، اگر دنیا دکھانی ہو تو اس کے لیے دن موضوع ہے، اور اگر اپنے آپ کو دکھانا ہو تو اس کے لیے رات موضوع ہے۔ اور اللہ اپنی ملاقات اس دنیا کے جنزال میں کرے؟ یہ دنیا جہاں ہر قسم کے لوگ ہیں یہاں ملاقات ہو؟ ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وصال کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ ارے عاشقوں کی نماز مناجات ہوتی ہے اور عاشقوں کی تہجد رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کب؟ جیسے کہ ایک عام آدمی کے لیے جب ایک عام انسان کی روح ملک الموت قبض کرتے ہیں، مگر جب اللہ کے عاشقوں کی روح، ولیوں کی روح، بزرگوں کی روح قبض کرنے کی باری آتی ہے، مومن کامل اور صالح کی روح قبض کرنے کی باری آتی ہے، تو پروردگار عالم ملک الموت کے ساتھ 500 نورانی فرشتوں کا جلوس بھیج دیتا ہے، اور جب اس کی روح ایسی محبت سے نکالتے ہیں، ایسی محبت سے جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے، اور اس کے بعد وہ روح لے کر کے کہاں جاتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ روح لے کر کے
اللہ کی بارگاہ میں وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد اس روح کو کوثر و تسلیم سے دھلایا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں وہ روح پہنچتی ہے, سجدہ کرتی ہے. سجدے میں جانے کے بعد جب اس کی روح مکمل پاکیزگی حاصل کر لیتی ہے, رب کا قرب حاصل کر لیتی ہے, رب کا حکم ہوتا ہے اب اسے لے کر کے جاؤ قبر میں داخل کر دو, میرے حبیب کا دیدار کرے گی. رب پہلے عرش اعظم پر اپنی بارگاہ میں بلایا, اپنی بارگاہ میں, اور اس کے بعد قبر میں مصطفیٰ کے دیدار کے لیے بھیج دیا. ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, قدم قدم پہ اعتراض ہے یار, کتنے سوال کا جواب دوں. یہاں بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بتاؤ یار ایسی بات کہہ دیا مولانا تم نے کہ اللہ پہلے اپنے پاس بلائے پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں. ارے اس کی مصلحت, اس کی حکمت, وہ مالک حقیقی حکم الحاکمین قادر مطلق, وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے. انسان کے کیا مجال وہ چوچرا کر سکے. جیسے جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ چاہے کبھی بھی جائے, پہلے جائے گا عمرہ کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے, مکے سے باہر ہے یا باہر ملک کا ہے, جب وہ دوبارہ مکے میں آئے گا تو حکم ہے احرام کی نیت کر لو اور عمرے کی نیت کر لو اور احرام باندھ کر کے مکہ جاؤ. پہلے مکہ جانا ہے چاہے وہ کبھی بھی جائے, عمرہ کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حج کے لیے کوئی گیا اور اس کا پلین ڈائریکٹ مدینہ اتار دیا گیا, ایسا ہے ہی نہیں. پہلے مکہ اتارا جاتا ہے, مکے میں جاؤ اللہ کے گھر کا طواف کر لو, گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ. مکے میں جاؤ پہلے رب کے گھر کا طواف کر لو, گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ, اس کے بعد میرے حبیب کی بارگاہ مدینہ حاضری کے لیے چلے جانا. تو پتہ کیا چلا, مومن کامل کے لیے عرش اعظم بیت اللہ ہے, خانہ کعبہ ہے اور قبر گنبد خضرا ہے. پڑھیے درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. صرف میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, 40 منٹ ہو گئے ہیں, 42 منٹ, ابھی تک پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا ہوں. ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی صحیح, اور جب تک آپ نے ساتھ دیا, کم ہے تو کیا ہے یار, دمدار لوگ بیٹھے ہیں, اس لیے ہم بھی جو ہے تو مکمل جوش کے ساتھ آپ کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. براق کا سفر بہت تیز رفتار سفر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی یہاں تک پہنچ گئے, لیلا تک نا, پھر اس کے بعد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, یعنی مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں. سرکار کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک, یعنی مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک, اور دوسرا مسجد اقصی سے لے کر کے بیت المقدس سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک, یہ دوسرا. اور تیسرا سدرۃ المنتہا سے لے کر کے کعبہ قوسین او ادنا تک. یہ سرکار کے معراج کے 3 حصے ہیں. 3 حصے کیوں ہیں یہ بھی سوال ہو جائے گا. 3 حصے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے 3 گوشے ہیں. سرکار کی زندگی کے 3 گوشے ہیں. ایک گوشہ بشریت, ایک گوشہ بشریت اس دنیا کے لیے, ایک گوشہ نورانیت اس دنیا کے لیے, ایک گوشہ حقیقت لامکاں کے لیے. سرکار کی زندگی کے 3 گوشے ہیں اور معراج کے سفر کے 3 حصے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ حبیب تمہارے
ہر گوشے کو معراج عطا ہو. تو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک، مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک بشریت کی معراج ہے. وہ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی میں تمام دنیائے بشریت کے مقتدا، پیشوا، انبیاء، مرسلین کو جمع فرما دیا. مسجد اقصی میں اللہ نے تمام نبیوں کو، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو، رسولوں کو مسجد اقصی میں جمع فرما دیا کہ میرے حبیب مسجد اقصی میں آ کر کے نماز پڑھائیں گے. تمام عالم بشریت کی انبیاء مقتدی ہوں گے، میرا حبیب مقتدا ہوگا، بشریت کی معراج ہو جائے گی. تو جب سرکار مسجد حرام سے مکے سے براق پہ سوار ہوئے اور سفر پہ نکل پڑے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، التجا کی، مولا تیرا حبیب معراج کے سفر پہ ہے، تمام نبیوں رسولوں میں جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، صرف میری قبر تیرے حبیب کے سفر معراج میں آتے ہوئے راستے میں پڑ رہی ہے. روٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، راستہ بتا دیا گیا کہ میرا حبیب معراج کے لیے تشریف لے جا رہا ہے، سفر براق پہ ہے، راستہ کون سا ہوگا تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو بتا دیا گیا. جلدی سے جلدی مسجد اقصی میں جمع ہو جاؤ، امامت ہونے والی ہے، تاجدار انبیاء کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سب چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، مولا تنہا میری قبر تیرے حبیب جس راستے سے تشریف لا رہے ہیں اس راستے میں ہے، بیچ میں پڑ رہی ہے. تو ایک عرضی یہ ہے مولا کہ جب تیرا حبیب براق پہ سوار گزر رہے ہو اس وقت تک میں قبر میں رہوں، اس وقت تک میں قبر میں رہوں کہ جب تیرا حبیب یہاں سے گزرے تو میں کھڑا ہو کر کے صلاۃ پیش کروں. اور صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، سرکار فرماتے ہیں قائماً یصلی فی قبرہ، کہ جب میں حضرت موسیٰ کے قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا قائماً یصلی فی قبرہ کہ موسیٰ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ پڑھ رہے تھے. اکثر و بیشتر لوگوں نے اس حدیث کا جو ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا، مگر ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے کہ یہ معاملہ اگر کسی تبلیغی مولوی کا ہوتا، اگر کسی اٹنگے پائجامے والے کا ہوتا تو ہم مان لیتے کہ اسے نبی کا ادب نہیں، وہ نبی کی وفاداری نہیں، وہ رشتہ داری دیکھنے والا ہے، اسے اللہ کی عبادت اتنی پسند ہے، مصطفیٰ کا گزر ہو رہا ہے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. اگر کوئی تبلیغی وہابی مولوی ہوتا تو ہم مان لیتے اس ترجمے کو، مگر یہ تو اللہ کے رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. غارت جائے ایسی نماز جہنم میں جائے جو مصطفیٰ کے ادب کو چھوڑ کے پڑھی جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے سفر کوئی گھنٹوں کا تھوڑی ہے، ڈکلیئر ہو چکا، اطلاع موسیٰ علیہ السلام کو مل چکی، آپ بھی مدعو ہیں، بلائے گئے ہیں، ساری باتیں معلوم ہیں. اور اس کے بعد سرکار براق پہ سوار گزر رہے ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ اکبر. یار یہ کوئی نماز ہے؟ سید الانبیاء کی سواری اتنی تیز رفتار براق سے گزر رہے ہیں،
سرکار براق پہ سوار ہیں، گھنٹوں کا سفر نہیں ہے، اتنی تیز رفتار سواری، سارے معراج کے منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھو اور اب ترجمہ کرو، نماز بنتا ہے یا صلاۃ و سلام بنتا ہے؟ اور سنو، صلاۃ کا معنی صرف نماز نہیں ہے، صلاۃ کے 56 معنی ہے، صلاۃ کے 56 معنی ہے۔ اگر مشہور معنی میں بھی لیا جائے، متعارف معنی میں بھی لیا جائے تو صلاۃ کے مشہور و معروف 2 معنی ہیں، ایک معنی نماز اور دوسرا معنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہاں یصلی کا معنی یہاں کیا ہے؟ صلاۃ و سلام، یہاں کیا ہے؟ درود و سلام۔ تو ان سارے منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھو کہ سفر معراج کا ہے، سواری براق ہے، گھنٹوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اب اس حدیث کا ترجمہ کرو، قائما یصلی فی قبرہ، کہ ہم نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے، یہ کوئی اور نہیں سرکار فرما رہے ہیں، ہم نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب روز روز کا جھگڑا بھی ختم ہو گیا، یہ کچ کچ بھی ختم ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں سلام پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے، سلام پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ ارے حضرت موسیٰ نے کھڑے ہو کے قبر میں مصطفیٰ کو سلام پڑھا، کیا ہے؟ تب اس کا مطلب کیا ہوا؟ قائما یصلی فی قبرہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اتنی اجازت دے دے کہ جب تیرے حبیب براق پہ گزر رہے ہوں تو میں اس وقت تک اپنی قبر میں کھڑا رہوں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر سکوں۔ اور دوسری عرضی، مولا مجھے اتنی اجازت اور دے دے، میری ایک التجا اور ہے، ایک آرزو اور ہے کہ تیرے حبیب، تیرے محبوب تو براق پہ سوار ہے، تیرے حبیب براق پہ سوار ہیں، کہ میں جب تک وہ یہاں آئے میں قبر میں رہوں اور ان سے پہلے میں بیت المقدس پہنچ جاؤں، تیرے محبوب سے پہلے بیت المقدس پہنچ جاؤں تاکہ وہاں بھی تیرے حبیب کا استقبال میں کر سکوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیری دونوں دعا قبول ہے، تیری دونوں عرضی مقبول ہے۔ پھر اعتراض ہو سکتا ہے، پھر سوال آ سکتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار مصطفیٰ جان رحمت سے تیز تھی؟ ارے جب سواری گزر رہی ہے اور سوار براق پہ سرکار گزر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قبر تک پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں اور ان سے پہلے وہ بیت المقدس میں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار مصطفیٰ جان رحمت کی رفتار سے تیز تھی؟ ایسا اعتراض ہو سکتا ہے نا، ایسا سوال ہو سکتا ہے۔ ارے آپ نہ پوچھو، کوئی دوسرا پوچھ سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے نا یہ سوال۔ جب میں نے ترجمہ کیا تو یہ سوال ہو سکتا ہے نا، اس کا بھی جواب سن لو۔ پہلے آپ جواب دو، چائے پی کے سب ریسٹ ہو جاؤ، میرے لیے بھی دعا کرنا یار، 1 گھنٹہ ہو گیا، تم کمر ادھر ادھر کر لے رہے ہو، میں صرف ٹانگ ادھر ادھر کر رہا ہوں۔ خیر تم چائے پی لو، ہمارے لیے دعا کر دینا، وہی کافی ہے، آپ مکمل آرام سے بیٹھو۔ میں نے قرآن شریف میں نے بھی یہ کر دیا، پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا ہوں یار، تقریر تو بہت دور کی بات ہے، ابھی ترجمے میں اتنے سارے اعتراض ہو رہے ہیں، اگر تقریر کرنے بیٹھوں گا تو پوری رات گزر جائے گی۔ تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا، اب دھیرے دھیرے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، تھوڑی دیر ہم انتظار کریں گے، ہم بھی چلیں گے سب مل کر کے۔ ہاں ایسا مت سوچیے، کافی لوگ نکل گئے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوال کا جواب پہلے آپ بتاؤ کہ رفتار کس کی ہوتی ہے، سوار کی یا سواری؟ ارے آپ بہت تیز رفتار ہو، سائیکل پہ بٹھا دیا جائے، رفتار کس کی ہوگی، آپ کی یا سائیکل کی؟ آپ کو اگر موٹر پہ بٹھا دیا جائے، کار پہ بٹھا دیا جائے، رفتار کس کی ہوگی، آپ کی یا کار کی؟ ہوائی جہاز سے بٹھا دیا جائے، رفتار کس کی ہوگی، آپ کی یا ہوائی جہاز کی؟ ہوائی جہاز نا،
تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اپنی رفتار سے کب چل رہے تھے؟ وہ براق سوار تھے، وہ تو براق پہ سوار تھے، تو رفتار کسی کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی یا براق کی؟ براق کی تھے نا۔ کتنا بھی آدمی تیز رفتار ہو، بابا سوار کی رفتار نہیں ہوتی ہے، سواری کی رفتار ہوتی ہے۔ سوار کی رفتار نہیں، سواری کی رفتار ہوتی ہے، اور سواری براق ہے، کچھ بھی ہو وہ براق ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے تو براق سے پہلے پہنچ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ براق سے پہلے پہنچ سکتے، اس کا بھی جواب میں نے دے دیا۔ اب وہاں پہ بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت ہو گئی، اور وہاں سے سفر شروع ہوا آسمانی دنیا کا۔ سفر معراج کے 3 حصے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 گوشے، سرکار کی حیات کے 3 گوشے، مسجد اقصی بشریت کی معراج ہے۔ اور میرا عقیدہ سن لو، اپنے عقیدے درست کر لو، اپنے عقیدے ٹھیک کر لو۔ میرا عقیدہ سنو کیا ہے، ہم نبی کی نورانیت کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی حقیقت کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی بشریت کو بھی مانتے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی بشریت بھی نور ہے، نبی کی بشریت بھی نور ہے۔ وہ کیسے؟ سنو ایسے کہ جب اللہ، آپ نے اتنا تو زندگی میں بہت بار سنا ہوگا کہ جو انسان جہاں دفن ہوتا ہے اس کی خمیر کی مٹی وہیں سے لی جاتی ہے، سنے ہیں نا؟ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا کہ آدمی وہیں دفن ہوتا جہاں سے اس کے خمیر کی مٹی لی جاتی ہے۔ کیوں کہ رب نے کہہ دیا، 16واں پارہ کی آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا، اسی میں ملا دیں گے، دوبارہ اسی سے اٹھائیں گے، ہے نا قرآن کی؟ تو اتنا تو سب آپ سن چکے ہیں اور بہت بار سنے ہوں گے۔ میرا عقیدہ سنو، ایمان تازہ ہو کو سبحان اللہ، نعرہ تو لگاؤ یار، اتنی تقریر ایک بار نعرہ نے لگایا، نعرہ لگاؤ، ایسے نہیں کام ہوگا، نعرہ لگاؤ، ہاں یا رسول اللہ، یا اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر۔ اب بتاؤ، تمہارے دل میں ہماری اتنی محبت ہے کہ ہم کو تمہیں نعرے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ یقین جانو اگر یہی تقریر میں برہمپوری کے علاوہ کہیں اور کیا ہوتا تو نعرے کی بات تو الگ ہے، پیسوں کی برسات ہو گئی ہوتی یار۔ لوگ تم زبان نہیں ہلا رہے ہو، جیب میں ہاتھ کیا ڈال کے ہلاؤ گے؟ بہرحال مجھے تمہارے جیب کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبان ہلاؤ، سبحان اللہ کہو، ثواب کماؤ، اور تم کہو گے تو ہم سمجھیں گے تم بیدار ہو، سننے کے لیے تیار ہو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، میں نے غلط نہیں کہا ہے، ایسا نہیں کہ میں نے پیسے کے لیے کہا یار تم کو مجھ کو شرمندہ کی بات نہیں ہے۔ آدمی کا ایک حوصلہ ہوتا ہے، سننے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی سننے کے لیے کوئی دوسرا معاملہ رہا ہوتا تو اپنا جانے کتنی نچھاوری کر دی ہوتی تک، یہاں 2 روپے کے لیے آدمی مہنگا ہے، 1 گلاس پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ بہرحال پھر سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی اتنی محنت اس لیے کر رہا ہوں، یقین جانو ہر کسی کا اپنا اپنا مقدر ہے۔ برہمپوری میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کب تک رہوں گا، 13 سال گزرے، یہ شب میرا 13واں پروگرام ہے، 13 سال ہو رہے، 13ویں سال کی یہ پروگرام کر رہا ہوں میں یہاں پہ۔ اب آنے والے ٹائم میں ایسا انتظام ہے کہ ممکن ہے میں کہیں اور پڑھا رہا ہوں گا اور آپ کے لیے کوئی اور امام ہوگا، ایسا معاملات ہے، اللہ کر یہ پورا ہو جائے، اور پورے ہونے کی مجھے مکمل امید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے معراج کی رات کے صدقے میں میرے اس کام کو آسان فرمائے اور جلد سے جلد پائے تکل تک پہنچا دے۔ تو میں نے سوچا آخری معاملہ ہے تو قرآن کی آیت کی ایسی تشریح کر دوں، اور ایسی تشریح نہیں ترجمانی کر دوں کہ کسی کو آپ اگر اس ترجمے کو سمجھ لیں گے تو کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں ہوگی بعد میں، اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہوگی، سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، بعد میں کسی کو آپ کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی، آپ کو کوئی بہکا نہیں سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پانی پی لیں گے، رکھ دیجئے، ابھی آپ کی عقیدت کو سنبھال رکھیے۔ اگر ہم پی لیں نا
تو پانی پلانا بہت ثواب ہے. بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے, سرکار نے فرمایا کہ ایک گنہگار فاحشہ عورت نے کسی جانور کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی, مغفرت فرما, صرف پانی کی وجہ سے. تو پانی پلانا بہت ثواب ہے. آپ کی عقیدت کو ہمارا سلام. پانی پئیں گے مگر ابھی نہیں, بعد میں. اگر ابھی ہم پانی پی لیں گے نا تو وہابی ذہن و فکر رکھنے والے لوگ کہیں گے کہ یہ مولوی پی پی کر کے تقریر کرتا ہے. اس لیے ہم تقریر ایسی نہیں کرتے ہیں کہ بیچ میں پانی پینا پڑ جائے. ہم تقریر ایسی کرتے ہیں بدعقیدوں کو پانی پلا دیتے ہیں. پئیں گے مگر ابھی نہیں, بعد میں. بہرحال ہم وہ بات کر رہے تھے, کیا بول رہا تھا؟ بشریت کی معراج. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کی معراج کے تعلق سے ہمارا بیان چل رہا تھا. یہ چل رہا تھا, یہی بات چل رہی تھی. اچھا, ہمارا ایمان و عقیدہ سنو, ہمارا وجدان سنو کہ ہم کیا ہے. ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کو بھی نور مانتے ہیں. ہم سرکار کی بشریت کو بھی نور مانتے ہیں کہ ہر انسان کی خمیر کی مٹی وہیں سے لی جاتی جہاں انتقال کے بعد وہ دفن ہوتا ہے. تو جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشری خمیر کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ فرمایا تو سیدنا جبریل امین سید الملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ جبریل زمین پر جاؤ اور وہاں پوچھا مولا کہاں کہاں؟ مدینہ منورہ جاؤ اور جہاں آج سرکار کا روضہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں سے ایک مشت خاک اٹھا کر کے لے کے آ جاؤ. ایک مشت مٹی وہاں کی اٹھا کر کے لے کر کے آ جاؤ. ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا مجھے اپنی حبیب کا بشری مجسمہ بنانا ہے, زمین پہ جاؤ مٹی اٹھا کے لاؤ. اور اس سے پہلے کہ جبریل آئے رب نے اس ٹکڑے میں اس زمین کے خطے کے اوپر جنت کا ٹکڑا بھیجا. جنت کا ٹکڑا اللہ نے پہلے بھیجا. اس لیے تو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری ما بین منبری و بیتی روض من ریاض الجنہ, کہ میرے منبر اور میرے گھر کے بیچ کی, میرے منبر اور میرے پورے گھر کی جگہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے. آپ جاتے ہو, جو لوگ گئے ہیں ریاض الجنہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, کیا وہ یوں ہی نام رکھ دیا گیا ریاض الجنہ؟ کیا ایسے ہی کہا دیا گیا ریاض الجنہ؟ حقیقت میں وہ جنت کا ٹکڑا ہے, حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جسم بشریت کی خمیر کے لیے زمین سے مٹی طلب کیا تو اس سے پہلے کہ سید الملائکہ مدینے کی اس جگہ سے مٹی اٹھائیں رب نے جنت کا ٹکڑا وہاں بھیج دیا. اب سرکار کے بشری جسم کی خمیر کی مٹی جو لی گئی وہ نور سے لی گئی. جنت اس دنیا کی شے نہیں ہے, زمین کی شے نہیں ہے, وہ تو عالم بالا کی ہے, وہ عالم بالا کی شے ہے. اور جنت نور ہے, محل نور ہے, باغات نور ہے, مکانات نور ہے, چشمے نور ہے, نہر نور ہے. تو پوری جنت ہی نور, تو وہاں کا ٹکڑا زمین پہ آیا تو مصطفیٰ کی بشریت کا خاکہ نور ہے. سرکار کی بشریت کا خاکہ جو ہے وہ بھی نور ہے. اور اس طور پر کہ جب یہاں سے لے کر کے سید الملائکہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس زمین کو, کیونکہ رب نے جنت کا ٹکڑا رکھا زمین پر, جنت کا ٹکڑا رکھا زمین پہ, زمین جنت کے ٹکڑے سے مس ہوئی, ٹچ ہوئی, مس ہوئی, تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کو ٹچ ہونے کی وجہ سے, مس ہونے کی وجہ سے پہلے کوثر و تسنیم سے دھلوایا, پہلے کوثر و تسنیم سے دھلوایا تاکہ زمین کی آلائش اگر کچھ لگ گئی ہو تو وہ جنت کے نہر میں دھوئی چلی جائے. اس کے بعد پروردگار عالم نے اس خاک سے اپنے مصطفیٰ کے بشریت خمیر کو بنایا. تو مصطفیٰ کی بشریت بھی نور ہے.
تو جب ان کی بشریت نور ہے تو نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جس کی بشریت نور ہو اس کی نورانیت نور علی نور ہوگی، اس کی بشریت نور علی نور ہوگی۔ سورہ نور میں سورہ نور قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض کمثل نور ہی، قرآن کی اور آگے آیت کریمہ ہے، آخر میں ہے نور علی نور ہی۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے حبیب کے جسم نازنین کی مثال دی ہے، اور آخر میں فرمایا کہ میرا حبیب نور علی نور ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی بشریت بھی نور ہے اور ان کی نورانیت نور علی نور ہے۔ سفر معراج کے 3 حصے، مصطفیٰ کی زندگی کے 3 گوشے، مسجد اقصی میں تمام انبیاء سابقین کی امامت فرمائی، بشریت کی معراج ہو گئی، اور وہاں سے جب چلے تو پھر سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں، وہاں سے چلے سدرۃ المنتہا پہنچے، تمام عالم نور، سارے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا التجا کیا، اے پروردگار عالم، تمام نبیوں کو رسولوں کو تو نے مسجد اقصی میں جمع فرمایا، تمام نبی اور رسول جو اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے ان تمام کو تو نے مسجد اقصی میں جمع فرما دیا، تیرا حبیب معراج کے سفر پہ ہے، سب لوگوں نے جی بھر کے دیدار کیا، تمام نبیوں نے رسولوں نے جی بھر کے دیدار کیا، تیرے مصطفیٰ نے انہیں نماز پڑھائی، تیرا حبیب تیرا محبوب معراج کے سفر پہ ہے، مولا ہم نوریوں کو بھی، ہم فرشتوں کو بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی تیرے حبیب کا دیدار کر سکے۔ رب نے فرمایا فرشتوں تمہاری عرضی منظور ہے، اور تم سب کے سب لامکہ پہ جمع ہو جاؤ، تو تم سب کے سب سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ۔ جس طریقے سے تمام انبیاء و مرسلین مسجد اقصی میں جمع ہوئے، ویسے ہی پروردگار عالم نے تمام عالم نور کے لیے ارشاد فرمایا کہ تمام فرشتوں سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ۔ فرشتوں نے کہا مولا ہم جمع تو ہو جائیں گے، ہم جمع تو ہو جا رہے ہیں، مگر تیرے حبیب کی سواری اتنی تیز رفتار ہے، پلک جھپکتے برابر کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ مسجد اقصی میں نبیوں نے رسولوں نے جی بھر کے دیدار کیا، کیونکہ تیرے محبوب نے انہیں نماز پڑھائی، تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسا انتظام کر دے مولا کہ تیرے حبیب کو ہم لوگ بھی جی بھر کے تک سکے، جی بھر کے دیکھ سکے۔ رب نے کہا فرشتوں تمہاری یہ عرضی بھی منظور ہے، تمہاری یہ دعا بھی قبول ہے، سدرۃ المنتہا پہ میں اپنے محبوب کی سواری تبدیل کر دوں گا، سدرۃ المنتہا پہ میں اپنے حبیب کی سواری چینج کر دوں گا، میں اپنے حبیب کی سواری تبدیل کروں گا، ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، تم جی بھر کے دیدار کر لے گا۔ تو بیت المقدس سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک سفر معراج کا دوسرا گوشہ ہے، سفر معراج کا دوسرا حصہ ہے۔ سدرۃ المنتہا تک بیت المقدس مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک سفر معراج کا دوسرا حصہ ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا گوشہ ہے، نورانیت کا معاملہ ہے۔ پورا عالم نور سدرۃ المنتہا پہ جمع ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نورانیت کی معراج ہو گئی۔ بیت المقدس میں بشریت کی معراج ہوئی، سدرۃ المنتہا پر نورانیت کی معراج ہو گئی۔ اب سواری چینج ہوئی، ٹائم لگا، نمائندہ بھی وہیں رک گیا، طائر سدرا، بلبل سدرا، سید الملائکہ سیدنا جبریل امین بھی وہیں ٹھہر گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ جبریل اب تک ساتھ تھے، چلو۔ کہا یا رسول اللہ گر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوجت پرم، اور وہ حدیث کے الفاظ ہیں جو الجواقیت الجواہر میں علامہ امام
وہاب شاعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرمایا ہے کہ لو اگر میں آگے بڑھا لارک تو ہوں کہ اگر میں ایک چیٹی کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر چل جائیں گے. آگے رب کی اتنی تجلی ہے کہ نور سے بنا ہوا سید الملائکہ جبریل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم ایک بال کے برابر آگے بڑھا بالوں پر چل جائیں گے. یا رسول اللہ ہم نہیں جائیں گے, آپ تشریف لے جائیے. تو وہاں نمائندہ بھی رک گیا, سید الملائکہ نمائندہ بھی ٹھہر گیا, جو سواری تھی براق وہ بھی رک گئی, سواری بھی چینج ہو گئی. وہاں کیا سواری ملی؟ سرکار فرماتے ہیں نور کا سبز رنگ کا ایک تخت آیا, نور کا سبز رنگ کا ایک تخت آیا, اور اسی تخت کو ہم رف 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 کہتے ہیں. اسی تخت کو کیا کہتے ہیں؟ رف رف کہتے ہیں. اب وہاں سے جو سفر معراج شروع ہوا وہ رف رف کے ذریعے سے سفر معراج شروع ہوا. یاد رکھ لو سدرۃ المنتہا دنیا کی انتہا ہے, سدرۃ المنتہا دنیا کی انتہا ہے, اس کے آگے لامکاں ہے, یعنی دنیا ختم, کوئی جگہ ہی نہیں. سدرۃ المنتہا آپ نے جو اب تک سنا, سدرۃ المنتہا عرش اعظم دنیا کی انتہا, وہاں کے آگے لامکاں کوئی جگہ نہیں. اس کا سفر مصطفیٰ نے رف رف پہ کیا, اس کا سفر رف رف پہ کیا, اور اس کے آگے جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہاں کا سفر اور رف رف بھی کب تک چلا؟ ہم آپ کو کب تک چلا آپ بولو, ابھی بہت دور تک جانا پڑے گا. یہ تو وادی مکہ سے شروع ہوئے ہیں, بیت المقدس, وہاں سے سدرۃ المنتہا. صرف آیت کی ایک تشریح اور ترجمہ کرتے جا رہا ہوں, اور مکمل ڈیٹیل کوئی تقریر کوئی واقعہ میں نے بیان کیا اب تک, واقعہ یعنی صرف تشریح ترجمہ کر رہا ہوں کہ ایسا ترجمہ کر دوں کہ دل و دماغ میں اس کی ترجمانی اتر جائے. اور اللہ کی مہربانی ہے آج کی شب کے صدقے میں کہ پھر آپ کو کوئی بہکا نہیں سکے گا. لاکھ سر پٹک کے مر جائے گا کہ معراج روحانی تھی, آپ کو ظالم چپ ہو جا, یہ معراج روحانی نہیں جسمانی ہے, اسی لیے اتنی محنت کر رہا ہوں. کوئی آپ سے کہہ دے گا ارے یہ معراج تو خواب کا معاملہ تھا, ظالم چپ ہو جا, یہ خواب کا نہیں جسم و جسمانیت کے ساتھ والا معاملہ ہے. تو وہاں سے جو سفر شروع ہوا وہ رف رف کا شروع ہوا, اور سرکار فرماتے ہیں وہ رف رف کا سفر, رف رف بھی ایک بلندی کی طرف لے کر کے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, یہاں تک کہ عالم لاہوت ختم. اب عالم کی بھی تشریح کر دوں, مکہ سے لے کر کے مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک یہ عالم ناسوت ہے, اور بیت المقدس سے لے کر کے سدرۃ الآسمانی دنیا تک یہ عالم, بیت المقدس سے لے کر کے آسمان دنیا تک یہ عالم ملکوت ہے, اور آسمان دنیا سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک یہ عالم جبروت ہے, اور عالم جبروت سے لے کر کے لامکاں تک یہ عالم لاہوت ہے, اور عالم لاہوت سے لے کر کے لامکاں تک جس کی کوئی انتہا نہیں وہ عالم ہاہوت ہے. کتنا عالم ہے ہاہوت. تو وہ رف رف چلتا رہا سفر کراتا رہا, اور یہ بات بھی یاد رکھنا رف رف کی سفر کی بھی ایک انتہا ہو گئی. عالم ملکوت کا سفر براق نے طے کرایا, عالم ملکوت سے چلے جبروت میں آئے, رف رف چلتا رہا, عالم جبروت ختم ہوا, رف رف بھی غائب, رف رف بھی لاپتہ, رف رف یہ ہو گیا کہ وہاں ٹھہر گیا. کہا مصطفیٰ یہ ہماری آخری حد. عالم لاہوت میں رف رف نے کہا مصطفیٰ جان رحمت یہ ہماری آخری حد. رف رف بھی رک گیا. سرکار فرماتے ہیں اس عالم لاہوت میں میرے لیے نور کا حالہ آیا.
اس عالم لاہوت میں نور کا حالہ آیا اور وہ نور کا حالہ لے کر کے اپنی گود میں سفر طے کرانا شروع کیا. چلتا رہا, سفر ہوتا رہا کہ عالم لاہوت ختم, عالم ہاہوت آ گیا. عالم لاہوت ختم, عالم ہاہوت کہ وہ تخت. اب یہاں نہ کوئی جبریل, نہ کوئی براق, نہ کوئی رفرف, نہ کوئی سبز رنگ کا حالہ, نہ کوئی نور کا تخت, کچھ بھی نہیں. نہ کوئی انسان, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی ملک, نہ کوئی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. عالم ہاہوت نور ہی نور, رب کی ذات کہ وہ نور جو سفر کرا رہا تھا وہ بھی ختم. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں آواز آئی قف یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عالم ہاہوت کا سفر ہے, یہاں کچھ بھی نہیں. عالم ہاہوت کچھ بھی نہیں. وہ مقام آیا. اس حدیث کو بھی الیواقت الجواہر میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ اس عالم ہاہوت میں جہاں کوئی نہیں, کچھ ساتھ نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی جن, کوئی انسان, کچھ بھی نہیں. نہ جبریل, نہ براق, نہ رفرف, نہ نور کا حالہ, کچھ بھی نہیں. عالم ہاہوت میں جب میں پہنچا, مصطفیٰ جان رحمت فرماتی ہیں آواز آئی قف یا محمد. دل سے بولو یار سبحان اللہ. کیا آواز آئی؟ رک جا حبیب, رک جا. قف یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس عالم ہاہوت میں آواز آئی. اب تک سفر ہو رہا تھا مگر وہاں عالم ہاہوت میں پہنچے تو آواز آ رہی قف یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم. محبوب رک جا, حبیب رک جا. آگے کے لفظ ہیں ان ربک یصلی, ان ربک یصلی. اب تیرا رب تجھ پر سلام پیش کرے گا. نعرہ لگاؤ یار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سمجھ رہے ہیں میری بات نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سمجھ رہے ہیں تو پھر بولوں گا, نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس دنیا کی بات اتنے زور زور سے چلا کے کرنا بیکار ہے. سمجھ رہے ہیں تو سمجھانے کی کوشش کروں گا, اور نہیں سمجھ رہے ہیں تو صلاۃ السلام کھڑے ہو جائیں گے. 11:15 بج گیا ہے. کوئی انسان کی حد ہوتی ہے, ہم بھی حد سے باہر جا رہے ہیں. تو عالم وہ ہاہوت آواز آئی. اب یہاں پہ بتاؤ تم کیا ترجمہ کرو گے؟ وہاں تو تم نے کہہ دیا قائما یصلی فی قبرہ کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. یہاں رب فرما رہا ہے ان ربک یصلی, اب تمہارا رب صلاۃ پیش کرے گا. یہاں کیا اللہ کون سی نماز پڑھنے والا ہے جی؟ یہاں یصلی کیا معنی کرو گے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حبیب اب تمہارا رب درود و سلام کے ذریعے تمہارا استقبال کرے گا. اور یصلی کا ایک معنی آتا ہے قریب ہونا. 56 معنی ہے نا, صلاۃ کے 56 معنی ہے. ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا. تو رب فرما رہا ہے قف یا محمد ان ربک یصلی. محبوب رک جا, اب تو رک جا, تیرا رب تجھ سے قریب ہوگا. مکہ سے لے کر کے یہاں تک تو قریب ہوا, رک جا, اب تیرا رب تجھ سے قریب ہوگا. کوئی اعتراض کرے گا نا یار مولانا کیسی بات کر دیا یار, اللہ توبہ اللہ توبہ. رب قریب ہوگا, رب قریب ہوگا. کوئی دلیل ہے, کوئی ثبوت ہے؟ ہاں ہے, قرآن سے جواب دے رہا ہوں. ہے جواب. یصلی قریب کا معنی میں نے کیا نبی, اس کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. رب فرما رہا ہے سورہ نجم میں ثم دنا, کیا فرمایا؟ ثم دنا, پھر وہ قریب ہوا. یہ کون سی دنیا کی بات ہے؟
یہ عالم ہاہوت کی بات ہے. رب فرما رہا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. کون قریب ہوا؟ چلو سرکار سے پوچھتے ہیں. بخاری شریف کو سبھی مانتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے. سرکار نے فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. یا رسول اللہ کون قریب ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میرا رب جبار قریب ہوا. بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا کہ پھر میرا رب جبار قریب ہوا. اب اس کے بعد قریب ہوا، قرآن نے کہا نا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. فتدلا، اور قریب ہوا. اب بتاؤ یار، یہ قریب ہوا تو ہوا ہے نا، قریب ہوا تو ہوا. فتدلا، اور قریب ہوا. جیسے آپ کسی کو مثال پیش کرتے رہے کہ یہ ہمارے قریب ہیں، آپ نے کہا یہ ہمارے قریب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک دوری ہے، اس میں ایک فاصلہ ہے. یہاں سے 2 فٹ کا فاصلہ ہے نا فاصلہ. یہ میرے قریب ہیں، وہ میرے قریب، یا آپ سب میرے قریب ہیں، مگر فاصلہ ہے نا. قریب کہنے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں فاصلہ ہے. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. تو فاصلہ تھا، رب نے کہا فتدلا، اور قریب ہوا. فتدلا، اور قریب ہوا. اب لو انسان نے پوچھا مولا تو اپنے حبیب سے کتنا قریب ہوا، کچھ بتا دے، کچھ سمجھا دے. رب نے کہا یہ تمہارے سمجھ سے باہر کی بات ہے، یہ تمہارے سمجھ سے باہر کی بات ہے، تم نہیں سمجھ سکتے. بندوں نے کہا مولا ہم نہیں سمجھ سکتے، میرے سمجھ سے باہر کی بات کوئی مثال ایسی دے دے کہ اس مثال کے ذریعے ہم سمجھیں کہ یہ تیرے قریب ہونے کی مثال ہے. ہم تیری قربت کو نہیں سمجھ سکتے. پھر قریب ہوا، کتنا قریب ہوا یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. میرے سمجھ سے باہر کی بات مولا کوئی ایسی مثال دے دے، پروردگار عالم ہماری دنیا میں دیکھی بھالی مثال دے دے، ہماری روزمرہ کی زندگی کی مثال دے دے کہ ہم اس مثال کے ذریعے سے سمجھ سکیں کہ وہ مثال تیرے ملنے کی مثال نہیں، تیرے قربت کی مثال نہیں. وہ اگر وہ مثال دے کر کے، وہ مثال سمجھ کر کے ہم کچھ تو سمجھ جائیں، ہم کچھ تو سمجھ جائیں. تو رب نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ میرے اور میرے حبیب سے قریب ہونے کی بات تم نہیں سمجھ سکتے. یہ تمہارے سمجھ سے باہر کی بات. تم نے جب اتنا کہا کہ کوئی ایسی مثال دے دے کہ اس مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں، وہ تیرے ملنے کی مثال نہیں ہوگی، وہ تیرے قربت کی مثال نہیں ہوگی، مگر مثال سے ہم یہ تو سمجھ سکیں گے روزمرہ کی زندگانی میں کہ یہ قریب ہونے کی ایک مثال ہے. تو رب نے کہا فکان قاب قوسین، کیا فرمایا؟ فکاب کان قوسین، 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب ہوا. ارے یہاں قریب ہونے کی بات تھی، محبت کی بات تھی، تیر کمان کہاں سے آ گئے؟ کمان اور تیر کہاں سے آ گئے؟ پروردگار محبت میں کمان اور تیر کی کوئی مماثلت ہے؟ قربت ہے؟ ارے بولو نا یار، ہے کہ نہیں؟ ارے نہیں، یہاں تو بولو، ارے کچھ تو بولو، منہ تو کھولو یار، لب تو ہلاؤ. محبت میں تیر اور کمان کی کوئی مثال ہوتی ہے؟ آپ بتائیے، ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. یہی تو نہ سمجھیے، ہوتی ہے میرے بھائی، ہوتی ہے. اب بتاؤ، ایک آدمی کھڑا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تم کمان دیکھا ہے؟ کمان کون دیکھا؟ بتاؤ، کمان دیکھا؟ کمان کی شکل کیا ہوتی ہے نا؟ ہاتھ پھیلا کیسے کھڑے ادھر تاکہ لوگ دیکھ لے یار کمان. قرآن نے مثال دی ایسے 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 ایسے، ہاں ایسے ایسے، اور ایسے تھوڑا ہاتھ یہ رہتا ہے. ہاں کمان دیکھے نا، قرآن کا فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ. یہاں بھی فاصلہ رہ گیا. فکان قاب قوسین، یہ میں نے دے رہا ہوں، یہ قرآن کی مثال ہے.
ابھی بعد میں دیکھ لینا، مجھ کو تو یاد ہے، آپ کو اگر یاد نہ تو دیکھ لینا. فکان قاب قوسین، دو کمانوں کے فاصلے. کان قوسین، یہ دو کمانوں کے فاصلے کی مثال قرآن نے دیا. تو اب یہاں بھی فاصلہ، دو کمان، اگر کوئی بننا چاہے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو نا یار، سمجھ جائے لوگ. قرآن نے جو مثال دیا ہے وہ سمجھا رہے، قریب ہو یہاں پہ. دو کمان بناؤ، دیکھو کیسی مثال محبت کی ہے. آپ نے کہا تیر اور کمان محبت میں مثال نہیں، ایسے ہو جاؤ اور ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ. یہ دو کمان ہوئے. قرآن نے جو مثال دی وہ سمجھا رہا ہوں، یہ رب کے وہ مثال نہیں ہے، یہ قرآن نے جو سمجھنے کی مثال دی وہ مثال دے رہا ہوں. فکان قاب قوسین، دو کمانوں کے قریب، ایک دوسرے سے قریب ہو جاؤ. اور ابھی بھی فاصلہ ہے نا، دو کمانوں میں فاصلہ ہے. قرآن نے آگے کا فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کے قریب نہیں، او ادنا، اور زیادہ قریب ہو جاؤ. کیا ہوا؟ قاب قوسین او ادنا، اور زیادہ قریب. استغفر اللہ. یہ میں نے اللہ اور اس کے حبیب سے ملنے کی مثالیں دی. توبہ توبہ، رب کی ذات ایسے ملنے سے پاک ہے. یہ انسانوں کا ملنا ہے، یہ یاروں کا ملنا ہے، یہ دوستوں کا ملنا ہے. اللہ کی ذات ایسے ملنے سے پاک. رب اس طریقے سے نہیں ملتا، رب کا ملنا ایسا نہیں. مگر اللہ نے جو قرآن میں مثال دی اس مثال کو ہم نے سمجھایا ہے. فکان قاب قوسین، جو مثال اللہ نے دی، دو کمانوں کا فاصلہ، وہ مثال کو ہم نے آپ کو پریکٹیکل روپ میں سمجھایا. رب کے ملنے کی مثال نہیں سمجھایا، یاد رکھ لینا. رب کے ملنے کی مثال نہیں ہے یہ. اللہ ایسے ملنے سے پاک ہے. پروردگار عالم ایسے ملنے سے پاک ہے. تو جب کہا دنا ثم دنا، پھر ثم دنا، وہ قریب ہوا. فتدلا، اور قریب ہوا. بندوں نے پوچھا مولا کتنا قریب ہوا؟ رب نے کہا تم میری قربت کو نہیں سمجھ سکتے، تو کہا مولا کوئی ایسی میری زندگی کی مثال دے دے کہ ہم اس مثال کے ذریعے کچھ سمجھ جائیں. تیرے ملنے کی مثال نہ مانیں گے، تیرے ملنے کی مثال نہیں سمجھیں گے، مگر اس مثال سے ہم کچھ تو سمجھ جائیں گے. تو رب نے کہا فکان قاب قوسین، دو کمانوں کی قریب، دو کمانوں کے فاصلے کی طرح، دو کمانوں کے فاصلے کی طرح. آگے قرآن کا او ادنا، نہیں اور زیادہ قریب. اب کتنا قریب؟ اللہ اپنے حبیب سے کیسا ملا، اپنے حبیب سے کیسی ملاقات کی، یہ ملاقات کرنے والا جانے، کرانے والا جانے اور کرنے والا جانے. ہم نے دیکھا وہ محفل میں آئے میر، ہم نے دیکھا وہ محفل میں آئے ضرور میر، بعد میں بتیاں بجھا دی گئی. کیا معاملہ ہوا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. صلاۃ والسلام میں کھڑے ہو جائیں گے.